السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث معنان کی بحث چل رہی ہے کہ حدیث معنان سے استدلال کرنا یا اس کو صحیح سمجھنا کب درست ہوگا۔ تو میں نے بتایا ہے تفصیل سے کہ حدیث معنان میں اگر راوی اور مروی عنہ ایک زمانہ کے ہیں، معاصر ہیں، ان دونوں میں لقاء ممکن ہو اور راوی مدلس نہ ہو تو اس امکان لقاء کی بنیاد پر اس حدیث کو متصل قرار دیا جائے گا۔ یہی جمہور کا مسلک ہے، لیکن علی بن مدینی وغیرہ، اور میں نے ذکر کیا کہ اس میں 5 مذاہب ہیں، علی بن مدینی وغیرہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ راوی مروی عنہ کا محض معاصر ہونا کافی نہیں ہے، یعنی امکان لقاء کافی نہیں ہے۔ اگرچہ راوی مدلس نہیں ہے لیکن کم از کم زندگی میں ایک بار یا اس سے زیادہ راوی کی ملاقات مروی عنہ سے ہوئی ہو، امکان لقاء کے ساتھ ساتھ علی بن مدینی وغیرہ ثبوت لقاء کی شرط لگاتے ہیں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے بڑے سخت لب و لہجے میں اس کی تردید کی ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ۔ یہ قول علی بن مدینی وغیرہ کا کہ حدیث معنان میں راوی و مروی عنہ میں امکان لقاء کافی نہیں ہے، ثبوت لقاء ضروری ہے اگرچہ راوی مدلس نہ ہو، تو یہ قول اللہ تم پر رحم کرے اسانید کو متون کرنے کے بارے میں یہ گھڑا ہوا قول ہے، نیا قول ہے، اور اس کی طرف کوئی شخص گیا نہیں ہے، نہ اہل علم اس کا کوئی معاون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمہور کا کیا نقطہ نظر ہے؟ امام مسلم کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديم وحديثا أن كل رجل ثقة روى مثله حديثا وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافعا بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هنا دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع حتى تكون الدلالة التي بينا۔ تو حدیث معنان کے بارے میں کیا جمہور کا نقطہ نظر ہے؟ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ مشہور بات جو متفق علیہ ہے، ان لوگوں کے درمیان جو قدیم و جدید زمانہ میں اخبار و روایات کا علم رکھنے والے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ثقہ ہو، روایت کرے، اپنے جیسے ثقہ راوی سے کسی حدیث کی روایت کرے، اور جائز و ممکن ہو ان سے اس کا لقاء اور سننا، ان دونوں کے ہونے کی وجہ سے ایک زمانے میں، اور اگرچہ کسی خبر میں یہ بات نہ آئے کہ وہ دونوں اکٹھا ہوئے ہیں، نہ انہوں نے آمنے سامنے گفتگو کی ہے، تو روایت ثابت مانی جائے گی اور اس سے حجت ضروری ہے، لازم ہے، الا کہ وہاں واضح دلیل ہو۔ کیا واضح دلیل؟ راوی کا غیر مدلس ہونا، یعنی اگر
راوی مروی عنہ ایک زمانہ کے ہیں اور راوی مدلس ہے، تب تو یہ امکان لقا کافی نہیں ہے۔ راوی مروی عنہ کے بیچ میں لقا ممکن ہو، سما ممکن ہو، ایک زمانے کے ہیں اور راوی مدلس نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے اللہ یکون ہونا دلالت مبینہ، یہ اللہ ہے کہ وہاں واضح دلیل ہو، یہ ہے راوی کا غیر مدلس ہونا۔ یعنی اگر راوی مدلس ہے، راوی کا مدلس ہونا، اللہ یکون ہونا کا دلالت مبینہ، مگر یہ کہ وہاں واضح دلالت ہو، وہ کیا ہے؟ وہی کون راوی مدلس، راوی کے مدلس ہونا۔ اگر حدیث معینان میں راوی مدلس ہے، بھلے راوی مروی عنہ ایک زمانہ کے ہیں، تو یہاں امکان لقا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر راوی مدلس نہیں ہے تو اس روایت کو محمول کریں گے سما پر، ان ھذا الراوی لم یلق من روان ہو، مگر یہ کہ وہاں کوئی واضح دلیل ہو کہ اس راوی کی ملاقات نہیں ہے مروی عنہ سے۔ کیا دلالت بینہ ہے؟ کون راوی مدلس یا اس سے کچھ سنا نہیں ہے، اور معاملہ مبہم ہو اسی امکان پر، جیسا کہ میں تفسیر کی ہے، تو روایت محمول ہوگی سما پر، یہاں تک کہ وہ دلالت پائی جائے جو ہم نے بتایا ہے۔ خلاصہ امام مسلم کہنے کا یہ ہے کہ حدیث معینان میں اگر راوی اور مروی عنہ میں لقا ممکن ہو، سما ممکن ہو، اس طرح سے کہ ایک زمانے کے ہیں، تو اور اگرچہ یہ لقا کا ثبوت نہیں مل رہا ہے، تب بھی اس حدیث کو محمول کرے گی اتصال پر، اللہ ہے کہ وہاں واضح دلیل ہو کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، سما نہیں ہوا ہے۔ واضح دلیل کیا ہے؟ وہ ہے راوی کے مدلس ہونا۔ اگر راوی مدلس ہے تب تو اس روایت کو متصل نہیں مانیں گے، لیکن راوی اگر مدلس نہیں ہے تو راوی مروی عنہ میں امکان لقا کی بنیاد پر روایت کو متصل مانا جائے گا۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ یہ اس قول کے قائل کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں، فَيُقَالُ لِمُخْتَرِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبْرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِي الشَّرْطِ بَعْدَ فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطه عن أحد يلزمه قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت۔ امام مسلم نے بڑے سخت لب و لہجے میں مناظرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہ اس قول کے گھڑنے والے کے لیے کہا جائے گا جس کی بات میں نے ذکر کی ہے، یا اس کی طرف سے دفاع کرنے والے کے لیے، کہ قد آتیت فی جملۃ قولک، یعنی یہ ایک قول ہے جس پر جمہور ائمہ اور محدثین کے اتفاق ہے کہ ایک راوی جو ثقہ ہو دوسرے ایک راوی سے جو ثقہ ہو، یہ دلیل ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ خبر الواحد الثقہ عن الواحد الثقہ حجۃ یلزم بہ العمل، یعنی ایک راوی ثقہ ہو وہ روایت کے دوسرے ایک راوی ثقہ سے، تو حجت لازم ہے، یعنی حجت لازم ہوگی جب دونوں ایک زمانے کے ہیں، لقاء ممکن ہے، راوی مدلس نہ ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ تم نے اس میں ایک دوسری شرط داخل کر دی اور تم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں حجت لازم نہیں ہے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ وہ دونوں ملے ہیں ایک بار یا اس سے زیادہ، یا کچھ سنا ہے۔ تو امام مسلم چیلنج کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ کیا تم پاتے ہو اس شرط کے لیے شرط لگائی ہے کسی سے جن کی بات لازم ہو، ورنہ دلیل لاؤ جو تم نے گمان کیا ہے۔ یہ امام
مسلم نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. اگر وہ دلیل دے، کیا دلیل دے گا؟ آگے ان کی دلیل یا ان کی بات ذکر کی گئی ہے. یہاں میں طلبہ کو ایک بات بتا دوں، یہ ذکر آ گیا خبر واحد کا، تو خبر واحد کے سلسلے میں طلبہ جانتے ہیں کہ اخبار و حدیث میں اگر کسی خبر و حدیث کے روات ہر طبقہ میں اتنے زیادہ ہوں کہ جھوٹ پر ان کا اتفاق محال ہو تو اس کو خبر متواتر کہا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے. چاہے ایک راوی سے روایت کرے، یعنی ہر طبقہ میں ایک راوی سے روایت کرے، یا دو راوی سے روایت کرے، یا تین سے. ان کے الگ نام ہیں، خبر عزیز، خبر مشہور وغیرہ دوسری چیز ہے. لیکن جس حدیث اور خبر میں خبر متواتر کی شرط نہ پائی جائے اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے. چاہے ایک آدمی ایک سے روایت کرے، دو آدمی دو سے روایت کرے، ہر طبقہ میں یا کسی ایک طبقہ میں، تو خبر واحد حجت ہے. یہ خبر واحد کے سلسلے میں میں یہاں 4 مذاہب ذکر کر رہا ہوں. دیکھیے، جمہور علماء، صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء، اصحاب اصول کی رائے یہ ہے کہ یہ خبر الواحد الثقہ حجت من حجج الشرع، یعنی خبر واحد حجت ہے. خبر واحد حجت ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور خبر واحد ظن کا فائدہ دیتا ہے، وہ علم کا فائدہ نہیں دیتا. ظن کا مطلب ہے یقین نظری، اور علم کا مطلب ہے یقین بدیہی. یعنی یہ خبر واحد سے یقین نظری حاصل ہوتا ہے، یقین بدیہی نہیں. یقین بدیہی تو خبر متواتر سے حاصل ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے شرعی طور پر. یہ خبر واحد کے بارے میں جمہور صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء، اصحاب اصول کا مذہب ہے. دیکھیے طلبہ، ایک بات جان لیں کہ دنیا کا پورا نظام اخبار احاد پر چل رہا ہے. خبر واحد کو مشکوک ٹھہرانا یہ دنیا کے نظام کو مشکوک کرنا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا لڑکا ہے، فلاں آدمی فلاں کا باپ ہے، فلاں عورت فلاں کی ماں ہے. مجھے بتایا جائے کہ بیٹا ہونا، باپ ہونا، کیا اس کا دار و مدار خبر متواتر پر ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ابوت اور بنوت کا دار و مدار خبر واحد پر ہے، وہ بھی خبر واحد کی ادنا قسم. یعنی ایک مرد ایک عورت کہہ رہی ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے، اس مرد اور عورت کے علاوہ کوئی گواہی موجود نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں اس نظام ابوت و بنوت کو مانا جاتا ہے. بہرحال یہ حجت ہے. تو خبر واحد حجت ہے، پہلا مذہب. دوسرا مذہب ہے قدریہ، رافضہ اور بعض اہل ظاہر کا، کہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. خبر واحد حجت تو ہے لیکن اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، اور جب واجب نہیں وہ حجت بھی نہیں ہے. اس سلسلے میں تیسرا مذہب ہے، یہ معتزلہ میں ایک امام جبائی ہیں، وہ کہتے ہیں لا یجب العمل الا بما رواه اثنان عن اثنین. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر طبقہ میں 2 راوی 2 سے روایت کریں، یعنی وہ خبر واحد حجت ہے یا دلیل ہے جب ہر طبقہ میں رواه اثنان عن اثنین، جب 2 سے روایت کریں. یہ تیسرا مذہب ہے. اور چوتھا مذہب ہے بعض اہل علم کا کہ لا یجب العمل الا بما رواه اربعۃ عن اربعۃ. عمل اس وقت واجب ہوگا جب ہر طبقہ میں 4 سے روایت کریں، اور اس میں بڑی تفصیل ہے. تو بہرحال خبر واحد کی حجت ہونے کے سلسلے میں یہ 4 مذاہب ہیں. پہلا مذہب جمہور کا ہے کہ خبر الواحد الثقہ حجت من حجج الشرع. دوسرا مذہب یہ ہے
یہ پہلے مذہب میں عمل کرنا واجب ہے. دوسرا مذہب ہے ذهبت القدریہ والرافضہ وبعض اہل الظاہر الی انہ لا یجب العمل بہ. اور تیسرا مذہب ہے قال الجبائی من المعتزلہ لا یجب العمل الا بما رواه اثنان عن اثنین. چوتھا مذہب یہ ہے وقال بعضهم لا یجب العمل الا بما رواه اربعۃ عن اربعہ. بہرحال یہ میں نے عرض کیا کہ خبر واحد حجت ہے، شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے اور وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے. میں ایک بات کو وضاحت کر دوں، یہاں ظن سے مراد یقین نظری ہے. دیکھیے ظن محدثین کی ایک اصطلاح ہے اور کسی بھی طبقہ کی اصطلاح کو انہی کی اصطلاحی معنی میں سمجھنا چاہیے. تو اخبار احاد کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اخبار احاد ظنی ہے، یہ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ اخبار احاد سے ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ظن کا معنی یقین نظری، یعنی غور و فکر کے بعد یقین حاصل ہوتا ہے. اور اخبار متواترہ سے یہ علم قطعی حاصل ہوتا ہے، یعنی یقین بدیہی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اخبار احاد میں جو محدثین کی اصطلاح ہے کہ اخبار احاد ظنی ہے، اس اصطلاح کو بعض علماء نہیں سمجھ سکے اور بڑی غلط فہمی کے شکار ہوئے، بلکہ بڑی گمراہی کی بات کرنے لگے. جیسے کہ مولانا میناء حسن اصلاحی رحمہ اللہ، جن کی کتاب تدبر قرآن ہے اور تدبر حدیث بھی ہے، تو تدبر قرآن کے مقدمہ میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اخبار احاد سے چونکہ ظن و تخمین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں، ظن کے ساتھ تخمین لگا دیا انہوں نے، حالانکہ بڑی غلط بات ہے یہ. محدثین ظن کو تخمین کے معنی میں نہیں لیتے ہیں. تخمین کہتے ہیں اٹکل ہانکنا، بے سوچے سمجھے کوئی بات بولنا، یہ محدثین کا مطلب نہیں ہے. اخبار احاد ظن کا فائدہ دیتے ہیں. ظن بمعنی یقین نظری. یہاں ظن یہ تخمین کا مترادف نہیں ہے. ایسے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنے ایک مضمون مسلک اعتدال میں لکھ دیا ہے، چونکہ اخبار احاد ظنی ہے، ہر ظنی چیز ثابت شدہ نہیں ہوتی ہے، لہذا خلاصہ ان کے کہنے کی ہے کہ ساری اخبار احاد کو جو سند کے اعتبار سے صحیح ہو اس پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بعض روایات کو جو بخاری مسلم وغیرہ کی روایات ہیں محض عقل کی بنیاد پر رد کر دیا ہے. جیسے یہ جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا، یعنی ہم نے سلیمان کی کرسی پر ایک بے جان ڈھانچہ لا کے ڈال دیا. اس میں اشارہ اس طرف ہے، بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنی بیویوں سے جمع کروں گا اور ان سے مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوں گے. ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ 60 70 یا 80. تو محمود صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو بچہ ادھورا پیدا ہوا. دائی نے لا کر کے ان کو بتایا ان کے پاس کی یہ ادھورا بچہ پیدا ہوا ہے. قرآن نے اشارہ اسی طرف کیا ہے. تو محمودی کہتے ہیں کہ بھائی یہ روایت بخاری مسلم کی اگرچہ اس کی سند روز روشن کی طرح ہے لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. عقل عام اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے. ایسا اس لیے کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ خبر واحد ہے. تو اخبار احاد ظنی ہیں. یہ ظن یقین کے معنی میں ہے، یقین نظری. قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ظن کو یقین نظری کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. جیسے دیکھیے اللہ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. تو عربی ادب میں ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے اور ظن تخمین کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ جو اخبار احاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اخبار احاد ظنی ہے، مطلب یہ کہ اخبار احاد سے یقین نظری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہاں تخمین اور اٹکل کے معنی میں نہیں ہے. یہ اصطلاح اہل علم کو سمجھنا چاہیے
تاکہ کسی طرح کی غلط فہمی نہ ہو۔ اصل میں اخبارات کے ضمنی ہونے کی وجہ سے اور ضمن کی اصطلاح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے امین ناصر اصلاحی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اخبار احاد سے قرآن کریم کی تفسیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے جو مآخذ ہیں، یقینی مآخذ ہیں، وہ عربی خود قرآن ہے، عربی ادب ہے اور خبر متواتر ہے۔ اس کے علاوہ اخبار احاد کو وہ قرآن کریم کی تفسیر کا یقینی ماخذ نہیں مانتے۔ وہ غلط فہمی وہی ہے کہ ظن کو تخمین کے بارے میں لے رہے ہیں، اور کچھ یہی سوچ مولانا مودودی صاحب کی بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ غنیمت ہے۔ بہرحال یہ بات چونکہ آ گئی تھی خبر واحد کی، اس لیے میں نے تھوڑی سی بات عرض کر دی۔ علماء طلبہ کو محدثین کی اصطلاح کو سمجھ کر کے اس پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔